میں بندہ کیوں کہا؟ کہ جو اس کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے ساری مخلوق سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ تھی جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو لے کر اللہ جل شانہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وادی مینا میں پہنچے، تو جو ظاہری آنکھ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو بیٹے نے تو باپ سے کہہ دیا تھا کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور بیٹے نے بھی باپ کو کہنے کے بعد اپنا منہ زمین کی طرف کر لیا تھا تاکہ ظاہری بصارت ختم ہو جائے، باطنی بصیرت ایک دوسرے کی قائم ہو جائے، تاکہ ظاہر کا دیکھنا ایک دوسرے کو ختم ہو جائے، جو باطن کی بصیرت ہے اب اس سے راز و نیاز ہو، اس سے ہم کلامی ہو۔ تو آج مسلمانوں کے اندر باطنی بصیرت مر چکی ہے، ظاہری بصیرت ہے، انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیتا ہے بغیر چشمے کے، باریک سے باریک چیز زمین پر چلتی رینگتی پھرتی دیکھ لیتا ہے بغیر چشمے کے، بغیر کسی اسباب کے۔ لیکن ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کو موت تک نہیں پہچان سکتے، امیر غریب کو نہیں پہچان سکتا، جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا، وہ دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کو نہیں پہچان سک رہا، اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں پہچان سک رہی، دکاندار گاہک کے حقوق نہیں پہچان سکا، مالک ملازم کے حقوق نہیں پہچان سکا، یہ باطنی بصیرت تھی۔ اور تو اور ساری چیزیں چھوڑیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، انسان 40-50 سال کی عمر کا ہونے کے بعد بھی اس مالک کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر اللہ کی پہچان باطنی بصیرت سے اندر سے ہو جاتی تو مجال ہے اذان کی آواز سننے کے بعد کوئی اپنے گھر میں ٹکتا، لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہوتا، مجال ہے کوئی اللہ کا حکم حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے معنی کو سمجھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیں تو فلسطین سے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ یوں نہیں کہا کہ محض ایک خواب ہے، اور آپ کے اور نبیوں کے، میرے اور پیغمبروں کے خواب میں فرق ہے۔ ہمارا خواب شیطانی بہکاوا بھی ہو سکتا ہے، اور پیغمبر کو جو خواب آتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ کہتا ہے یار میں نے بڑے برے خواب دیکھے، میں نے یہ دیکھ لیا، فلانا دیکھ لیا، ٹھیک ہے دیکھ لے، جو کام سارے دن سے کر رہا ہے صبح 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، وہ سارا تو دماغ میں گھوم رہا ہے، کس کو گالیاں دی، کس سے گالیاں سنی، کس سے وعدے خلافی کی، کس سے وعدے پورے کیے، اب وہ ساری چیزیں انتشار دماغ میں گھوم رہا ہے، اب وہی اس کی آنکھوں کے سامنے رات کو ریل چل رہی ہے۔ اب کسی کو خواب سنا دیا، مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، اب چل دیے اپنا ایمان بیچنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کسی نے کہہ دیا تیرے بھائی نے تیرے پہ کرا رکھا ہے، کس نے کہہ دیا تیری ماں نے بہو ساس کی لڑائی کرا دی، درانی جٹھانی کی لڑائی کرا دی، نند بھاوج کی لڑائی کرا دی، بھتیجے چاچے کی لڑائی کروا دی۔ یہ دنیا کے اندر یہ تو ہو رہا ہے۔
تو خواب کی تعبیر کے لیے بھی اچھا کوئی تعبیر دان تلاش کرنا چاہیے. مشورہ لینے کے لیے اس آدمی کی تلاش ہو جو اچھا مشورہ دے سکے، اور اپنا خواب کسی عام آدمی کے سامنے ظاہر مت کرو. یا تو اس خواب کو دبا جاؤ، ورنہ کوئی ایسا کوئی نظر آئے کہ جو آپ کے خواب کو سن کر آپ کو صحیح راہ بتلا سکے تو اس سے خواب ظاہر کریں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے بزرگ گزرے، جنہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا لکھی. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر سے اپنا جتنا سامان ہے نکال لے. حضرت کیا ہوگا کہ تیرے مکان کو کسی وقت آگ لگ جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے جلدی اپنے سامان کو نکالا، اس کے مکان میں آگ لگ گئی. کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا میرے چارپائی کے نیچے آگ جلی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ایسا کر جس جگہ تو نے آگ جلتی دیکھی اس جگہ کی کھدائی کر، اللہ تجھے کچھ وہاں سے نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو سننے والے بڑے پریشان ہوئے. اس نے جا کر چارپائی کے نیچے کھدائی کی تو وہاں سے سونا برآمد ہو گیا. اب جو مجلس کے اندر بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت جی پریشانی بڑی ہے، اس کی بھی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، آپ نے فرمایا کہ مکان خالی کر دے. اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، آپ نے فرمایا کچھ نکلے گا. تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آیا اس وقت گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کے اندر آگ اچھی بھلی معلوم نہیں ہوتی. یہ جب پوچھنے آیا تو اس وقت سردی کا موسم تھا، تو سردی میں آگ اور سیک ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو میں نے تعبیر یہ نکالی کہ گرمی کی وجہ سے جو گرمی کے موسم میں پوچھنے آیا نقصان کا سبب بنے گا، اور سردی کے موسم میں پوچھنے آیا فائدے کا سبب بنے گا. یہی ایک تعبیر بتلائی. فرمایا ایک آدمی عام دنوں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ آیا اور اس نے کہا جی میں عام دن میں بیت اللہ کا طواف کر. فرمایا اس شخص سے بچنا، یہ چوری کرے گا. حج کے دن کے اندر ایام حج میں اور ماہ حج شوال ذوالقعدہ ذی الحج ان مہینوں میں کوئی حج کا خواب دیکھے اللہ اسے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے. اب کرائے نہ کرائے اس کی مرضی، خواب اچھا ہے کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہے، ہمارا خواب وہی نہیں ہے. ہمارا خواب غلط، رات کو کھانا زیادہ کھا لیا، جو چیز معدے اور طبیعت کے موافق نہیں تھی وہ کھا لی، وہ پی لی، وہ سارا اثر گیس دماغ کی طرف چڑھ گئی، الٹے سیدھے خواب آنا شروع ہو گئے. تو خواب کی تعبیر بھی ان سے پوچھی جائے جو خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت رکھتا ہو. ہر ایک آدمی کے سامنے اپنے خواب کو ظاہر مت کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے سفر شروع کر دیا. بیٹا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے. جب پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ شیرخوار بچے کو والدہ سمیت آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں انسان کی زندگی کے جینے کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ کو لے کر آ گئے اور ایسی وادی کے اندر آ گئے. دائیں بائیں پہاڑ تھے، پتہ ہی کوئی نہیں، انسان تو کیا یہاں جرند پرند کا بھی نام و نشان کوئی نہیں. پاک پیغمبر خدا کے حکم کے تابع
کوئی تعویل نہ نکالی، کسی سے مشورہ نہ کیا، اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا میرا خلیل ایسی جگہ اپنی گھر والی کو، ایسی جگہ اپنے بچے کو لے کے چلا جائے جہاں سے میں نے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے، جہاں سے میں نے پوری دنیا کی آبادی کا آغاز کرنا ہے۔ پہلی ویران جگہ تھی، پہلی اجاڑ گاہ تھی جہاں پروردگار عالم نے آبادی کی، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے پورے جہان کو آباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو اور اپنی گھر والی کو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لے آئے، 4 پہاڑوں کے دامن میں لا کے بٹھا دیا۔ مائی تھی، عورت ذات تھی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال کرنے والا، اتنا احساس کرنے والا، میرے پر رحم نہیں آ رہا؟ کم سے کم شیر خوار بچے کو تو دیکھ لے، اس کا خیال کر لے، اسے تو چلنا پھرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا، خدا کا پیغمبر ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے، آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ بھائی ہاجرہ 2 میل تک کدئی کے مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیدل چلی ہوئی، گود میں بچہ ہے، زادیرہ ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کم سے کم اتنا تو بتلا جا، واپس پلٹ کے آؤ گے، اتنا تو بتلا جا، اس بچے کی کون خیر خواہی کرے گا، خبر لینے آئے گا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ سیدہ ہاجرہ سمجھ گئی ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ مائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز دیکھا، کہنے لگی اللہ امرنی، ابراہیم مجھے بتا، خود کر رہے ہوئے اللہ کا حکم ہے۔ پیغمبر نے پھر بھی ہاں نا کا جواب نہ دیا، آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ اٹھا دی، اے ہاجرہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ بھائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ دیا، وہاں یوں نہیں کہا جا اللہ کے سپرد، وہاں یوں نہیں کہا جا اللہ کے حوالے، واپس 2 کلومیٹر دور آئی، اس جگہ پر جہاں اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنا تھا، جہاں طواف کے لیے جگہ بنانی تھی، وہاں کے بیٹھ گئی، ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابراہیم جا، چلا جا، جس نے تجھے چھوڑنے کا کہا وہی ہماری اب حفاظت کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میرا کنبہ یہ، الہی میرا گھرانہ یہ، الہ العالمین میرا خاندان یہ، میرا بچا کچا مال یہ، پروردگار عالم امید ہے تو میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے نور نظر ہمارے حوالے کیا، ہم نبی بنا کے تیرے حوالے کر دیں گے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام رو رو کے دعا کر رہا ہے، الہی میرے بچے کی خیر کرنا، میری گھر والی کی خیر کرنا۔ 3 دعائیں ہیں، ایک باپ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتلا دیا، او لوگو مال مانگنے والوں، عزت مانگنے والوں، عہدے مانگنے والوں، شہرت مانگنے والوں، کبھی اللہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے، کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے سکھ چین کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے مانگا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں باپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، اولاد کے حق میں مانگنے لگتے ہیں، فرشتے ماں باپ کی دعاؤں کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس گالم گلوچ ہے، آج ہمارے پاس ماں باپ اولاد کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، پھر کہتے ہیں اولاد میری مانتی کوئی نہیں، جانور جیسا سلوک کرتے ہو، جانور جیسی بدتمیزی کرتے ہو، ناراض نہ ہونا میں آپ کی بات نہیں کرتا، معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اندر، یہ کون سا قانون ہے، اولاد کو آگ کر دیا، یہ کون سا قانون ہے، بڑے بیٹے کو زیادہ دے دیا، یہ کون سا قانون ہے، بیٹیوں کو حق زیادہ دے دیا۔ اللہ
اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر قبر میں سکھ سے رہنا چاہتے ہو، قبر کے اندر میرے عزیزو جنت کی ہوائیں لینا چاہتے ہو، جو اللہ نے قانون وراثت کا بیان کر دیا، کملی والا کھول کھول کے بیان کر گیا، بے شک تیرا لاڈلا ایک کیوں نہ ہو، تیری 3-4 بیٹیاں کیوں نہ ہو، جو شریعت نے مقرر کر دیا، حق دینا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ سے دعائیں لینے کے کام کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، باپ نے خواب ظاہر کیا، اللہ غنی، بیٹے نے یوں نہیں کہہ دیا ابا جان اللہ سے پوچھ لے، فرشتے کو بلا لے، وہی آئے گی، سچی بات ہے، خواب ہوا کرتا ہے، اللہ سے اس کی تفصیل پوچھ لے۔ اسماعیل علیہ السلام ہے، اپنے باپ سے کہنے ابا جان میری رائے چھوڑو، ابا جان میرا مشورہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ابا جان اگر چھری چلانے کو دل کہتا ہے، ابا جان ذبح کرنا تیرا کام ہے، چھری کے نیچے لیٹ جانا میرا کام ہے۔ باپ کسی چیز سے منع کر دے، اس چیز کے اندر لاکھوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، اس چیز میں کروڑوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، باپ نے کہہ دیا سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا گھاٹا ہے، بے شک تمہیں لاکھوں کا فائدہ نظر آ رہا تو اللہ کو راضی کر، باپ کو راضی کے باپ کی ہاں میں ہاں ملا کر اللہ کو راضی کر دے، پروردگار عالم وہاں سے فائدہ پہنچائے گا جہاں سے وہم و گمان کے اندر نہ ہوگا۔ آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس اولاد کو، ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے باپ راضی ہو کے قبروں کے اندر چلے گئے، میں ان اولاد کو سلام کرتا ہوں، ان بچوں کو میں عزیزو دعائیں دوں گا اور دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے قبر کے اندر بھیج دیا، خدا پاک کی قسم اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ماں باپ نے کہہ دیا کہ رات کو جلدی گھر آؤ، یاروں کی یاری قربان کر دو، دوستوں کی دوستی قربان کر دو، اپنے ماں باپ کو کنڈا بند کرنے کے انتظار میں مت بٹھاؤ، ورنہ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے اگر ماں باپ کنڈا بند کرنے کے انتظار میں تھک گئے، پروردگار عالم تجھے جنت کے راستے پر جاتے جاتے تھکا دے گا۔ ہمارے پاس بچائی کیا ہے؟ دنیا کی روشن خیالی تو کہتی ہے اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑاؤ، اللہ کی قسم ہمارے پاس تو دین متین ہے، ہمارے پاس تو سنت رسول ہے، ہمارے پاس تو قرآن لا ریب کتاب ہے، ہمارے پاس تو دین اسلام ہے۔ دنیا کے غیر مذہبوں کے پاس چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، یورپی ممالک میں چلے جاؤ، یہود و نصارہ کی بستیوں میں جا کے دیکھ لو، ان کے پاس روشن خیالی ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مسلمان پرچم نبوی تلے، اسلام کے پرچم تلے یا تو جان لٹاتا نظر آئے گا یا اسلام پھیلاتا نظر آئے گا۔ مائی ہاجرہ اللہ کے دربار میں دعا کر رہی ہے، زادے راہ ختم، کھانا ختم، یا عورتیں مجمع میں، عورتیں پردے میں آئی بیٹھی ہیں، میں ان ماؤں بہنوں سے، ان بیٹیوں سے جن کے بھی ہاتھوں پہ مہندی لگے گی، جن کے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگ چکی ہے، یا 4-5 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، یا جن کی گود ابھی آباد کرنے والی ہے، دیکھو اگر سبق سیکھو فرما برداری کا تو مائی ہاجرہ سے سبق سیکھو، کوئی واویلا نہ کیا، کوئی جیب پانی کا خرچہ نہ مانگا، کوئی یہ نہ پوچھا ابراہیم تو جو ہمیں زیادہ راہ دے کے جا رہا ہے، پانی کا مشکیزہ دے کے جا رہا ہے، کھجوروں کا تھال دے کے جا رہا ہے، ستو دے کے جا رہا ہے، تو فلسطین چلا جائے گا، یہاں سے ہزاروں میل کا سفر ہے، ابراہیم کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، میں تیرا بچہ سنبھال لوں گی یا پانی تلاش کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا ابراہیم چلا جا اللہ کے حوالے، رہی میری ماری فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ابراہیم ہماری باری، انی توکلت علی اللہ، ابراہیم ہماری فکر نہ کرنا کیونکہ ہمارے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسلمانوں تم کب سے ایٹم بم پر، تم کب سے افواج پر، تم کب سے بندوقوں پر، تم کب سے اسلحے بارود پر بھروسہ کر بیٹھے؟ جو خدا 4 پہاڑوں کے دامن میں مائی ہاجرہ کے ساتھ تھا، وہی خدا آج مسلمانوں تمہارے ہمارے ساتھ ہے۔
نہ اس کی طاقت کمزور ہوئی ہے، نہ میرے عزیزوں اس کے حکم کے اندر کمزوری آئی۔ فرشتے بھی اسی طرح اس کے حکم مانتے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی طرح اس کے حکم مانتے ہیں، سورج چاند ستارے اس کے حکم مانتے ہیں، چوپائے اس کے حکم مانتے ہیں۔ نہیں مانتا جسے پروردگار عالم نے سب سے لاڈلا بنایا تھا، سب سے پیارا بنایا تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کو بنانے کے بعد اللہ نے چار چار قسمیں اٹھائی تھی، جس کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے سجدے کروائے تھے، آج نہیں مانتا۔ وہ حضرت انسان اللہ کی نہیں مان رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اسے راضی کرنے کے لیے کون سا پیسہ لینا، کون سا پیسہ لگے گا؟ اسے راضی کرنے کے لیے کون سی عدالت سے، کون سی کمیٹی سے، کون سے ٹاؤن ہال سے، کون سی کچہری سے، کہاں سے اجازت نامہ لینا پڑے گا؟ فرمایا او میرے بندے، مجھے تیرے پہ پیار آتا ہے، میں آسمانوں سے تیرے گھر میں آ جاتا ہوں، تیرے دل میں اتر جاتا ہوں، تو بھی تو اپنے پیار کا اظہار کر۔ مجھے پیار آتا ہے، میں تیرے بگڑے کام بناتا ہوں، تجھے میرے پہ پیار آتا ہے، تو اپنے گھر سے چل کے میرے گھر میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس زمین کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کر کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پہ سجدہ ہوتا ہے، وہ زمین روئے زمین کی ساری حصوں پہ فخر کرتی ہے کہ آج میرے اوپر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے نے سجدہ کیا ہے۔ مائی ہاجرہ کا زادیرہ ختم ہو گیا، مشکیزے میں پانی ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گلہ نہ کیا، میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں اور بزرگ عورتوں، خدا کے واسطے کبھی گھر کے اندر کچن کا راشن ختم ہو جائے، ڈبوں میں مسالہ ختم ہو جائے، پیٹی میں آٹا ختم ہو جائے، کپڑے نہ بنے، میرے عزیزوں اللہ اکبر، اچھا مال گھر کے اندر نہ آئے، سبزی زیادہ پکے، گوشت نہ بنے، کبھی شوہر کا گلہ نہ کیا کرو، کبھی شوہر کا گلہ نہ کیا کرو۔ بھائی حاجنہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، بھائی حاجنہ کے پاس ستو ختم ہو گیا، اللہ اکبر، فلسطین کی طرف رک کر کے یوں نہیں کہا میرے شوہر تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلا گیا، دامن پھیلا پھیلا کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، آنسو بہا بہا کر، ننھے اسماعیل کو چپ کرا کرا کر دعا کر رہی، اللہ میرے ابراہیم کی خیر کرنا۔ جن کی اولاد پردیس میں بیٹھی ہے، جن کے گھر والے پردیس میں بیٹھے ہیں، تم تو پنکھے کی چھاؤں کے نیچے خدا کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اگر تنخواہ لیٹ ہو جایا کرے، اگر پیسے مہینے کے لیٹ ہو جایا کرے، گلے نہ کیا کرو، تماشا نہ بنایا کرو، محلے کے اندر بدنام نہ کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، روٹی پکانا اللہ اکبر آسان ہے، 20 منزلوں پہ چڑھ کر تگاری اٹھانا بڑی مشکل بات ہے۔ نرم گوشی اختیار کرو۔ مائی ہاجرہ اپنے شوہر کا گلہ نہیں کرتی، ادھر ننھا اسماعیل ہے تڑپتا جا رہا ہے، پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ ماں تھی اٹھی، اللہ غنی، ماں تھی اٹھی، اٹھنے کے بعد صفا مروہ کی طرف چکر لگانے شروع کر دیے، فرشتے بھی آسمان کی طرف سے جھانک جھانک کے زمین پہ دیکھنے لگے، اللہ جگہ ہموار کوئی نہیں، نوکیلے پتھر ہے، پروردگار عالم یا راستہ کوئی نہیں، پکا روڈ کوئی نہیں، ماربل کوئی نہیں، الہ العالمین یا کوئی پکا فرش کوئی نہیں، ایک اور ذات ہو کر اتنا لمبا چکر کاٹ رہی ہے، پروردگار عالم تیری توحید کے نعرے بلند کر رہی ہے، تیری تعریفیں بیان کر رہی ہے، اپنی فکر کوئی نہیں، اپنے پاؤں کے چھالوں کے پاؤں کے پھٹنے کی فکر کوئی نہیں، الہ العالمین یہ دوڑنا کیسا؟ فرمایا او میرے فرشتوں آج تم گواہ ہو جاؤ، 4000 سال کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے گی، اس امت کا صدر پاکستان سے لے کر جوتی گاٹنے والا اگر حج کرنے کے لیے آئے گا، اگر یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جب تک میں اسے بیت اللہ کے چکر لگوا کر صفا مروہ پر نہ دوڑا دوں، میں آسمانوں سے اسے حاجی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ آج یہ منظر دیکھ لو میرے فرشتوں، یہ منظر یاد رکھنا، بی بی ہاجرہ تو بھی سن لے، اللہ اکبر، تیری نسل کو تیرا نام یاد رہے یا نہ رہے، 4000 سال کے بعد جامع عثمانیہ کے اندر، گنبد جامع عثمانیہ کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جب تیرا نام ہاجرہ لیا جائے گا، دنیا کی زبانوں پر سلام اللہ علیہ کلوا دوں گا۔
مائی ہاجرہ دوڑ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی ذرا وہ نشانیاں بیان کر دے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پروردگار عالم اللہ اکبر، صفا مروہ کی تو نے نشانی بیان کر دی، یا کیا ہوا؟ فرمایا میری بندی دوڑی تھی مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے سے مانگنے کے لیے، حاجیوں لاکھوں روپے لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، کروڑوں روپیہ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں آ کر اترانا مت، اللہ کیا کروں یہاں کہ یہاں میرے یہاں پاؤنڈ ریال نہیں چلے گا، یہاں ڈالر نہیں چلے گا، پاکستان کی کرنسی نہیں چلے گی، یہاں تو تمہارے آنسو کام آئیں گے، جتنا تڑپا کے دکھائے گا، جتنی اپنی آنکھیں بھر کے دکھائے گا، جتنا زبان سے میری تعریف کر کے دکھائے گا، اتنا میں اپنے قریب کرتا جاؤں گا۔ یا اللہ میں پاکستان سے آیا، میں پیر محل سے آیا، میں حافظ آباد سے آیا، یا اللہ میں ملتان سے آیا، پروردگار عالم میں تو فیکٹری کا مالک تھا، کاٹن فیکٹری کا مالک تھا، پروردگار عالم میری تو برتنوں کی فیکٹری تھی، پروردگار عالم میری تو شوگر مل تھی، الہ العالمین میں تو بڑا سیٹ ہوں، میرے لیے تو کوئی انفرادی انتظام کر دے، صفا مروہ پہ دوڑنے کی کوئی رعایت کر دے۔ فرمایا نا یا مل آنر نہیں چلے گا، یا حکومت والا نہیں چلے گا، یا پیسے والا نہیں چلے گا، یہاں تو میرا بندہ چلے گا، الہ العالمین اللہ غنی، میں بیت اللہ کا طواف تو کر سکتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل تو پڑھ سکتا ہوں، یا اللہ زمزم پی سکتا ہوں، جدہ سے مکہ آ سکتا ہوں، اللہ غنی کراچی سے لاہور سے جدہ آ سکتا ہوں، اپنے گھر سے میں لاہور جا سکتا ہوں، یا اللہ صفا مروہ پر چکر لگانے کی میری ہمت کوئی نہیں، میری ٹانگوں میں جان کوئی نہیں، پیروں پہ ورم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کسی کی ڈولی لے لے، کسی کے کندھے پہ بیٹھ جا، کسی کی چنڈی چڑھ جا، ویل چیئر لے لے، جب تک مائی ہاجرہ کی طرح یہاں دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں عرش والا تجھے آسمانوں سے حاجی ہونے کا لقب نہیں دوں گا۔ یا اللہ اگر بیت اللہ کا طواف کر لیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیے، زمزم پی لیا، الہ العالمین بیت اللہ شریف سے، حرم حسین سے صفا مروہ کی طرف جاتے جاتے ایک قدم میں نے صفا کے اندر رکھا، دوسرا قدم میرا ابھی باہر حرم میں تھا، یا اللہ مجھے موت آ گئی، پروردگار عالم پھر تو مجھے ثواب ملے گا۔ فرمایا تجھے ثواب دینے کا بھی میں نے ایک طریقہ بنا لیا، تیری شکل کے اندر، تیرے کردار کے اندر، تیرے چہرے کی طرح ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو تیری طرف سے صفا مروہ کے چکر لگائے گا، چکر اس کے چلیں گے، ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مائی ہاجرہ دوڑ رہی ہے، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام ہے، ماں ہے، اللہ اکبر، اور ماں کا پیار دیکھنا ہو، ماں کی مامتا کی شفقت سمجھنی ہو، ماں کی مامتا کو دیکھنا ہو، اس کا طرز پیار کا طرز دیکھنا ہو، آؤ مائی ہاجرہ کو دیکھو، ننھے اسماعیل کی پیاس کا خیال ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہے نور نظر کو، لخت جگر کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے، دو پتھر سیدھے کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر کھڑا کر دیا، پھر ننھے اسماعیل کو پتھروں کے دامن میں لٹا دیا، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آ رہی ہے، جھاگ جھاگ کے دیکھ رہی ہے میرا بچہ ابھی زندہ ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں، اسے گرمی تو نہیں لگی۔ پھر ماں نے خدا کے دربار میں دامن پھیلایا اور کہنے لگی الہی میرے بچے کے لیے پانی کی 2 بوند کا سوال ہے، آواز آئی ہاجرہ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، تیرے دوڑنے کی برکت سے اتنا پانی دوں گا، اللہ اکبر، لوگ میرے عزیزوں پوری دنیا سے آئیں گے، ارب پتی آئیں گے، کروڑ پتی آئیں گے، عربی آئیں گے، اجمی آئیں گے، گورے آئیں گے، کالے آئیں گے، اللہ اکبر، یہاں آنے کے بعد میں کہہ دوں گا گیلن بھر بھر کے لے جاؤ، ڈبے بھر بھر کے لے جاؤ، بوتلیں بھر بھر کے لے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے پانی پی پی کے ان کی پیاس تو بجھ جائے گی، ہاجرہ نے جو دعا مانگی وہ زمزم قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو اچھے آنسوں میں رلایا کرو، ماں باپ کو پیار بھری دعاؤں میں رلایا کرو، اماں دعا کر دے، کبھی ماں باپ کو تکلیف میں نہ رلانا، اپنے بچوں کو پیار کر کے ماں باپ کو احساس کمتری نہ دلوانا، اپنی بیوی کو ماں کے سامنے پیار کر کے ماں کے آنسو نہ نکلوانا۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر بیٹے کی محبت میں ماں کے رونے پر اللہ زمین پھاڑ سکتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے پر اولاد پر آسمان بھی گرا سکتا ہے۔
چلے گئے جن کے ماں باپ منومن مٹی کے نیچے، اور لوگوں احساس کیوں نہیں جاگتے؟ زندوں کے لیے تو اتنا کچھ کرتے ہو، زندوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک کیا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے، دور قریب کا خیال نہیں کرتے، جو تمہارے سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے تمہیں اپنا مکان دے دیا، جنہوں نے تمہیں اپنی وراثت دے دی، جنہوں نے تمہیں اپنی جائیداد دے دی، جاتے ہوئے اپنا نام اپنا عہدہ دے دیا، تمہارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہاری زبان کیوں نہیں ہلتی؟ کم سے کم 12 گھنٹے اولاد کے لیے فکر کرتے ہو، 5 منٹ ماں باپ کے لیے پڑھ لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، ماں باپ دعا کرے اولاد کو اللہ نکھار دیتا ہے، اور اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ادھر پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام، بیٹا بیت اللہ میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر، قبیلہ بنی جرہم آباد ہو گیا، بیٹا وہاں موجود ہے، اما ہاجرہ وہاں موجود ہے، اللہ اکبر، بیٹے کی طرف دھیان ہو رہا ہے، بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف دھیان کر کر کے دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرا اسماعیل کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ پہلا اعلان یہ نہیں ہوا جاؤ اپنے بچے کو لے آ، اسے جا کے سینے سے لگا، فرمایا جا آپ بیت اللہ چلے جاؤ، مکے پاک چلے جاؤ، جہاں سے میں نے دنیا کو آباد کرنا ہے، جب میں نے اپنا پہلا گھر بنانا ہے، جا وہاں چلا جا، جہاں سے میں نے اس کے قدموں کی طفیل زمزم نکالا، جا وہاں چلا جا، اور جا اپنے بیٹے کے گلے پہ جا کے چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، ہاں یہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا؟ ایک دن 2 دن بی بی سارا سے مشورہ ہو رہا ہے، اے میری گھر والی، ایک بیوی فلسطین میں، ایک بیوی مائی ہاجرہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مشورہ ہو رہا ہے، یہ میں نے کیا خواب دیکھا؟ یوں نہیں کہا ابراہیم صدقہ کر دے، یوں نہیں کہا ابراہیم بہکاوے میں آ گیا، فرمایا ابراہیم اگر اٹھا ہے تو چل دے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جا، لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جا، یہ عام کا حکم نہیں ہے بلکہ خدا کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، اپنے بیٹے کو ساتھ، فلسطین سے مکے پاک پہنچے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، مینا کی وادی کی طرف جا رہے ہیں، گھر نہیں بتلایا، مائی ہاجرہ کو نہیں بتلایا، بیٹے کو تیار کرنے سے پہلے نہیں بتلایا، اب بیٹے میرے ساتھ چل کے ہی چلنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ جا رہے، راستے میں بتایا بیٹے میں اہم کام کے لیے آیا، میں بڑے اونچے کام کے لیے آیا، میں نے ایک خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا، یا بنیا، اللہ اکبر، یا بنیا، جس طرح کہتا ہے او میرے نور نظر، او میرے لختے جگر، او میرے پترا، او میرے پتر، اوے میرے بیٹے، یا بنیا، اوے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے چہیتے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، اشرفیوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں نہیں آئی، میں نے خواب دیکھا کوئی پلازہ نہیں بنایا، میں نے خواب دیکھا کوئی جائیداد زمین کا نہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا، میں نے تیرے گلے پہ چھری چلائی، اللہ اکبر، بیٹے بتا میں کیا کروں، میں پاک پیغمبر، 18,000 پیغمبروں کا باپ، میری لڑی سے اسحاق آیا، میری لڑی سے یعقوب آیا، میری لڑی سے یوسف آئے، میری لڑی سے موسیٰ آئے، میری لڑی سے عیسیٰ آئے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ٹھہر جا، اتنے اسحاق کا نام گنا دیا، ایوب کا نام گنا دیا، یعقوب کا نام گنا دیا، اللہ اکبر، جس بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اگر تو اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا بیٹھا تو بیٹا محمد الرسول اللہ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم مجھے میری عزت کی قسم ہے، میری مجھے کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، ابراہیم تجھے بھی، تیرے بیٹے کو بھی بچا کے دکھاؤں گا، تیرا خواب بھی پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اسماعیل کے ماتھے پر جو نور نبوت چمک رہا ہے، جس کی چمک کی روشنی آمنہ کا، جس کی چمک کی روشنی ہاجرہ کے چہرے پہ پڑتی ہے، بھوک میں، پیاس میں، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، اسماعیل کے ماتھے کو چوم چوم کر نور محمد کا نظارہ کرتی ہے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچاؤں گا اور اس کی لڑی سے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بھی پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا کیا کروں؟ یوں نہیں کہا ابا جان یہ کیا خواب دیکھا؟ ابا جان آپ نے کیا خواب دیکھا؟ اللہ اکبر، باپ تھا ادھر بیٹا بیٹھا ہے،
میں نے کہا نہ ہمارے پاس آنکھ کی بصارت ہے، ظاہر بصارت ہے، باطنی بصیرت کوئی نہیں۔ ہم نے باپ کے مقام کو ظاہری بصارت سے دیکھا، ہم نے ماں کے مقام کو ظاہری بصارت سے دیکھا، اندر کی بصیرت سے نہیں دیکھا، ہم نے ظاہری بصارت سے دیکھا۔ امی کے کمرے میں اے سی لگوا دو، ہم نے ظاہر بصارت سے دیکھا، آنکھوں کی بصارت سے دیکھا۔ امی کو گرمی کے کپڑے بنا دو، امی کو موسم کا فروٹ لا کے دے دو، اماں جان کو سونے کے کنگن بنا دو۔ اللہ اکبر، باطنی بصارت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تو اولاد ہے، اگر تو بیٹا ہے، رات کو اندھیرے میں چھپ چھپ کے پیر دبانا تیرا کام ہے، جنت کے دروازوں پر استقبال کروا دینا میرا کام ہے۔ ٹیلی فون پر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، علیحدہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب میری ماں لڑتی بڑی ہے، میں نے کمرہ بھی علیحدہ بنا کے دے رکھا ہے، 2000 بھی مہینے کا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب 2000 روپیہ دینے جاتا ہے، کمرہ علیحدہ بنوا دیا، اے سی کا بٹن آن کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے ماں کے پاس بیٹھ جا، اس کی جھولی میں سر رکھ کے کہے اماں آج تیرے سے پوچھ کے رہوں گا، تو اماں آج تیرے سے پوچھ کے رہوں گا، اماں جان تیری آنکھ میں آنسو کیوں آتا ہے، اماں جان میں آج تیرے سے پوچھوں گا، اماں گھر کے اندر جو روٹی پکتی ہے تجھے اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اماں تیرے مزاج کے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ خدا پاک کی قسم ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو بیویوں کے سپرد کر دیا، اس دن سے ماں باپ نے دھکے کھانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تمہارے سے روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہر طرف پستی پستی، کاموں میں ناکامی، دھکے ہی دھکے۔ ذرا گہرائی میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، ہمارے گھر کے اندر کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ گلی کے کتوں کو گود میں لے کے بیٹھتے ہو، ماں باپ کی گود میں سر کیوں نہیں رکھتے؟ کبوتروں کو دانا ڈالنے کا وقت یاد ہے، چھت پہ چڑھنا یاد ہے، یار کے پاس بیٹھ کے چائے پینا یاد ہے، ماں باپ کا حال پوچھنا یاد کیوں نہیں؟ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی نے بٹھا رکھا ہے ماں باپ کو، دوسرا 8 دن کے بعد پوچھنے جاتا ہے کیا روٹی 8 دن کے بعد کھاتے ہو، کیا گرمی کے موسم میں 8 دن کے بعد نہاتے ہو، روزانہ کیوں پوچھنے جاتے؟ تو کیا تمہارے ماں باپ تمہارے سے پیسے مانگیں گے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہارے سے گاڑی مانگیں گے؟ ان کو تو تم ستاؤ تب بھی کہیں گے اللہ تیرا بھلا کرے، تم ان کی خدمت کرو تب بھی کہیں گے اللہ تمہارا بھلا کرے۔ انی ازرعک فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اگر میری رائے پوچھے تو 100 طویلیں نکل آئیں گی، ابا جان اپنے دل کی بتا، اپنی رائے بتا، اپنی اندر کی بات بتا، اپنی رضامندی بتا، میرے ابا جان تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابا جان اگر تیرا ارادہ چھری پھیرنے کا تو ستجدنی انشاء اللہ، بیٹا چھری پھروانے کو تیار، باپ چھری پھیرنے کو تیار۔ اللہ اکبر، بیٹا چھری پھروانے کو، باپ چھری پھیرنے کو تیار ہے۔ یہاں انشاءاللہ کیوں کہا؟ ارادے بھی پکے، عزم بھی پکا۔ اللہ اکبر، فلسطین سے جس کام کے لیے آئے وہ کام بھی پکا۔ بیٹا لیٹا ہوا ہے، لیٹنے کے لیے تیار ہے، ابا چھری کی دستی ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر انشاءاللہ کیوں کا؟ فرمایا اگر کام پکا ہو جائے اور کام کے کرنے کا ارادہ بھی ہو جائے اور کام کے کرنے کا عزم بھی ہو جائے تب بھی انشاءاللہ کہنا، تمہاری انشاءاللہ سے اللہ پاک بگڑے کاموں کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، کچھ یہود کا وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سوال کر کے چلا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ یہ بتاؤ، آپ نے معراج کی سیر، آپ معراج پہ گئے، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، آپ بیت المقدس دیکھ کے آئے ہوں گے، اے پیغمبر یہ سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل آنا، میں کل بتلا دوں گا۔ ادھر میرے عزیزوں، پورے مکے والے اکٹھے ہو کر سردار
سرداران قریش بھی آ گئے. ہاں جی آپ نے سوالوں کا جواب دینا تھا. وہی نہیں آئی, جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, پیغمبر آسمان کی طرف تک رہے. اللہ اکبر, خدا کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آیا, قرآن کی آیتیں نہ آئی. آپ نے فرمایا اچھا کل آ جانا. اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گئے. اس طرح بعض روایات میں آیا 17 دن گزر گئے, بعض جگہ آیا 35 دن گزر گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آنا چھوڑ دیا. جبرائیل بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا, راتوں کا سونا کم کر دیا, پینا چھوڑ دیا, ہر وقت غمگین ہے, ہر وقت پریشان ہے. الہ العالمین کون سی ناراضگی ہو گئی. پروردگار عالم کیا بات ہے. جبرائیل قرآن خود وہی لے کے نہیں آ رہا. مکے والے انگلیاں اٹھانے لگ گئے. جب نبوت کی آنکھ میں آنسو دیکھے, خدا کا قرآن آیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اللہ اکبر, اللہ قسمیں اٹھا کے چہرے کی قسمیں اٹھا رہے. واللیل اذا سجا, اللہ جل شانہ کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھا رہے, اللہ زمانوں کی قسم اٹھا رہے. ما ودعک ربک وما قلا. اور میرا پیغمبر, نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا, نہ تیرا رب تیرے رب نے تجھے چھوڑا. بس جب مکے والے سوال لے کے آئے تھے, آپ نے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا. آپ کو اللہ کیوں یاد نہیں رہا؟ چلو آج تم آپ کو چھوڑتے ہیں. پیغمبر آج ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں, آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آپ نبی ضرور ہے, آپ خاتم النبیین ضرور ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں میں آپ کو اعزاز دیا, لیکن میرا پیغمبر اگر جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو, اس کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا تیرا کام ہے, کام پورا کروا دینا میں خدا کا کام ہے. انشاءاللہ. ابا جان پھیر دے جو تیرے دل کے اندر ہے, رہی میری باری. انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان زبان تو دور کی بات ہے, زبان ہلانا تو دور کی بات ہے. او میرے ابا جان میں ہاتھ پیر نہیں ہلاؤں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین. ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے نے, دونوں نے, باپ بیٹے نے اپنی جبی زمین پر جھکا دی. بیٹا دیکھ رہا باپ چھری نہیں چلا رہا. ابا جان ایسا کر, ابا جان ہاتھ پیر باندھنے کے لیے رسی کوئی نہیں, میرے ابا میرے سینے پر تو گھٹنا رکھ لے. فرمایا فرشتوں دیکھ لو, آنے والے وقتوں میں قربانی کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا. ان کو طریقہ بتلاؤں گا. جیسے بیٹے کے سینے پر باپ نے گھٹنا رکھا تھا, ایسے قربانی کے سینے پہ تم گھٹنا رکھنا, تاکہ سنت محمد بھی ادا ہو جائے گی, ملت ابراہیمی بھی ادا ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے. اللہ اکبر. 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے, بیٹے کو لٹایا ہوا, ادھر چھری نہیں چل رہی, آنکھ میں آنسو. فرشتے بھی آسمان سے زمین کی طرف جھانکنے لگ گئے, کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو جانور کٹتے دیکھے, ہم نے تو جانوروں کا شکار ہوتے دیکھا. آج یہ انداز پیار کا نیا انداز ہے, آج انوکھا انداز ہے, آج نیا نرالا انداز ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیری محبت میں اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. چھری ہاتھ کے اندر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا, بسم اللہ, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں کر کے چھری چلائی, اللہ اکبر, چھری چلی نا. ان اللہ تقطعی, اے چھری چلتی کیوں نہیں؟ اس کی دستی سے, اللہ اکبر, تیز دھاری سے کہنے, اے چھری چلتی کیوں نہیں؟ اللہ کہہ رہا لا تقطعی, اے چھری خبردار نہ چلنا. یہ کوئی جانور کی گردن نہیں, یہ کوئی بکرے کی گردن نہیں, یہ ننھا اسماعیل پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اے چھری تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ماتھے سے ختم نبوت کا نور نظر آ رہا ہے. آنکھیں کھولی اسماعیل علیہ السلام نے, ابا جان چھری کیوں نہیں چل رہی؟ لگتا ہے اللہ کی محبت کے درمیان بیٹے کی محبت آ گئی. ابا جان ایسا کرو, آپ مجھے الٹا لٹا لو اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, اسماعیل علیہ السلام الٹے لیٹ گئے. ابھی ابراہیم کہہ رہے چھری چل, اللہ کہہ رہے چھری نہیں چلنا. اگر تو چل پڑی تو تیری دستی کو, تیری تیز دھاری کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بسم اللہ, اللہ
اکبر. فرشتوں نے آسمان کس کی طرف سے جھانکا, یہ منظر دیکھا, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتے بول اٹھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے سنا, کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا فرشتوں اس جملے کو نوٹ کر لو, 4000 سال کے بعد امت محمدیہ آئے گی. 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک مینا کے میدان میں جو ترانہ میں نے سنا, جو ترانہ تم نے سنا, یہ ترانہ امت محمدیہ سے کہلواؤں گا اور بتلا دوں گا. اللہ اکبر. کہ یہ قربانی کی ایک مثال ہے کہ فرشتے بھی بول اٹھے اللہ, اسماعیل بھی بول اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد. بیٹے کی محبت بڑی نہیں, اللہ کی محبت بڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری تیز کی, پروردگار عالم کا مینڈا, ایک اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بھیجی, ایک اللہ کا مینڈا جو اللہ کا تھا, اللہ نے اپنا مینڈا پیغمبر پہ قربان کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب خون لگا, آنکھیں کھول کے دیکھی اللہ اکبر, نیچے مینڈا پڑا ہوا ہے. دائیں بائیں دیکھا اللہ اکبر, ادھر بیٹا اسماعیل علیہ السلام کھڑا ہے. اور سنو قرآن کی کہانی, جب اللہ اکبر خواب پورا کیا تو عرش والا کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم. او ابراہیم, تجھے عرش والا بھی سلام کر رہا ہے, تجھے فرش والے بھی سلام کر رہے ہیں. آؤ تو سی اللہ کی محبت میں سلامتی آئے گی, آؤ تو سی اللہ کی محبت میں آسمانوں سے خدا کا کرم آئے گا. ہم اللہ کی محبت میں کروٹ نہیں بدلتے اور کہتے کہ جنت کے دروازے کھل جائیں, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. یا بیٹے کو دیکھو, اس سے بڑی محبت کا اظہار. یا پھر کہتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک کسی پہ بوجھ نہیں. یہ ابراہیم پہ بوجھ تھا, یہ ایک محبت کا ایک طرز تھا. فرمایا تم نہیں کر سکتے, احسان مانو میرے رب کا. اگر بیٹا ذبح ہو جاتا تو کون دنیا کے اندر بچتا اور کون قربانی کرتا. بتلا دیا کہ میرے دین متین کی سربلندی کے لیے میں پیغمبروں سے ایسے قربانی لیتا ہوں. یاد رکھنا جب تمہاری قربانی کا وقت آئے تو قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور دیکھنا خدا کے دربار میں اللہ اکبر خون نہیں پہنچتا, پروردگار عالم کے دربار میں تمہارے گوشت کے پیس نہیں پہنچتے, بلکہ جب چھری چلتی ہے پروردگار عالم تمہارے اندر جھانکتا ہے کہ کون کس کی محبت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب سجدی کر دکھایا, قد صدقت رؤیاها انا کذالک نجزی المحسنین. قیامت کی صبح تک امت محمدیہ کہلوائے گی, لیکن ملت ابراہیمی بھی کہلوائے گی. اب دنیا کے اندر جتنے یہود, جتنے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, وقالت الیہود لیست النصارى, یہودی کہتے ہم حق پہ ہیں, نصارہ کوئی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود, نصارہ کہتے ہم حق پہ ہیں, یہودی کوئی نہیں. وہم یتلون الکتاب, تمام اپنی اپنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. فرمایا میرے پیغمبر ہم نے تجھے دین حق دے کے بھیجا, ہم نے تجھے دین دے کے بھیجا, ہم نے تجھے حق دے کے بھیجا. فرمایا جب دین متین آ گیا, دین اسلام آ گیا, تو سارے دینوں پہ غالب آ گیا. مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک قرآن بھی وہی رہے گا, تیری ختم نبوت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا. الہ العالمین. ہم دنیا کے مال میں کھپ گئے, ہم دنیا کے پیسے میں کھپ گئے, ہم دنیا کی روشن خیالی میں ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے میں پروردگار عالم آگے بڑھ گئے. الہ العالمین اس وقت ختم نبوت کے پروانوں کا کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی, ختم نبوت کا اللہ اکبر احساس تو نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہونا, اگر امیر یہ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے, مالداروں نے اس ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر, احساس سے فارغ ہو گئے, مالداروں نے احساس نہ کیا. اللہ اکبر. فرمایا میں مزدوروں کو کھڑا کر دوں گا. کبھی میں 100 سال پہلے ٹانگا چلانے والے غازی علم دین شہید کو کھڑا کر دوں گا, کبھی 100 سال کے بعد نبوت پر بھونکنے والے کا قلعہ کما کرنے کے لیے غازی خالد کو پیدا کر دوں گا. اللہ اکبر. مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر ختم نبوت کے گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے, میں ایسی ماؤں کی گودوں میں ختم نبوت کے پروانے بھی پیدا کرتا رہوں گا.
ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ پاک ایسے غازیوں کی حفاظت فرمائے جو ہر جگہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. اللہ ہمیں بھی چوکیدارہ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.